کے شہر کراچی میں حلالہ سینٹر کھول دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وومن ملک بینک تھا، اس کے بعد اب حلالہ سینٹر۔ کراچی کے اندر، لاہور کے اندر اور دیگر بڑے شہروں کے اندر آن لائن حلالہ سینٹر موجود ہیں اور ان کی باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے حلالہ کے نام پر۔ قرآن مجید کی آیت بڑی ہی واضح ہے کہ عورتوں کو جب بھی طلاق دینی چاہیے ان کی عدت کے احکام وہ جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ کوئی بھی غصہ معاملہ ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، ہم نے طلاق کا نہ یہ طلاق ہوئی، اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو ایک طلاق ہوگی۔ جب 3 طلاقوں کو کہہ دیا طلاق ہو گئی، وہ کہتا ہے یار آپ کی مہربانی ہے کو حل نکالیے۔ کہتے ہیں پھر حل یہ ہے کہ اپنی بیوی جو ہے وہ 2-3 راتوں کے لیے، 10 راتوں کے لیے میرے پاس جمع کروا دیجئے، میں اس کو حلالہ کرتا ہوں اور آپ کو واپس کر دوں گا، آپ جناب اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے گا۔ اب مولوی بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے مقتدیوں کو بھی استعمال کروا رہے ہیں، اپنے طالب علموں کو بھی استعمال کروا رہے ہیں حلالہ کے نام پر۔ تو یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے اور یہ حرام فعل ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے بدبخت پر اور حلالہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس ملعون پر۔ السلام علیکم جی، پاکستان کے شہر کراچی میں حلالہ سینٹر کھول دیے گئے ہیں۔ اب تمام لوگ جو ہیں اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو وہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنا نامناسب ہے۔ اس سے پہلے بھی وومن ملک بینک جو ہے وہ کھولا گیا تھا، وہ بھی ظاہری طور پر ایک عجیب سی چیز تھی جس کو لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اب یہ حلالہ سینٹر، ہمارے ساتھ علامہ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ان چیزوں کی کس حد تک گنجائش ہے، علماء کرام کی طرف سے ابھی تک اس چیز پر کیا رد عمل ہوا ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اس سے پہلے وومن ملک بینک تھا، اس کے بعد اب حلالہ سینٹر۔ ہم لوگوں کو دیکھا جائے ڈراموں میں بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے اور اسی کو دیکھا دیکھی یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ہم لوگ اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اسلام میں اس چیز کی کتنی گنجائش ہے حلالہ کی؟ اسلام پر کفر کی پاکستان کے اوپر، کیونکہ پاکستان میں اسلام کو پسند کیا جاتا ہے، اسلام کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو پوری دنیا کفر کے نگاہوں میں پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ کھٹکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ وومن ملک جو ہے بینک وہ بنایا گیا۔ اسلام میں تو اس کی قطعاً گنجائش نہیں تھی اور الحمدللہ اس وقت بھی میں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور بہت سارے علماء نے اس پر جو ہے وہ آواز کو اٹھایا اور بالآخر پاکستان سے یہ گندی جو ایک حرکت تھی، نیچ حرکت تھی، اس کو یہاں سے اٹھا کر اس بینک کو جو ہے ملک بینک کو بند کر دیا گیا۔ ابھی یہ جو آپ حلالہ سینٹر کے نام پر بات کر رہی ہیں کہ کراچی کے اندر، لاہور کے اندر اور دیگر بڑے شہروں کے اندر آن لائن حلالہ سینٹر موجود ہیں یا کھل چکے ہیں اور ان کی باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، اور یہ صرف آن لائن ہی نہیں ہے، آف لائن بھی بہت ساری جگہوں پر حلالہ سینٹر موجود ہیں اور جن کے اندر جو ہے وہ حوا کی بیٹیاں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے حلالہ کے نام پر۔ تو یہ اس پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے کو کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی عورتوں نے تو ہمت کی اور انہوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پر جو ہے وہ طلاق کو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا، کیونکہ یہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور اسلام کی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے جو ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایک وقت پر 3 طلاق، ایک وقت میں 3 طلاقیں تو جو ہے یہ حرام فعل ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الطلاق، یہ 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الطلاق میں کہوں گا اپنے بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی کہ قرآن مجید کو پڑھا کیجئے۔ سورت کی پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ اپنی عورتوں کو طلاق دیجئے تو ان کو طلاق دیجئے عدت کے لیے۔ عدت کیا ہے؟ 3 ماہ۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور اس عدت کو شمار کیجئے، گنتی کو شمار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے اللہ، اپنے رب سے ڈریے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالیے۔ ولا یخرجن، اور وہ عورتیں بھی مت نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی برائی کر چکی ہوں، پتہ چل جائے کہ یہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح میں کسی کی ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو پھر نکال دینا چاہیے۔
تو یہ قرآن مجید کی آیت بڑی ہی واضح ہے کہ عورتوں کو جب بھی طلاق دینی چاہیے ان کی عدت کے احکام وہ جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. ہمارے ہاں یہاں نہیں ہے. یہاں کیا ہے, کوئی بھی غصہ معاملہ ہوا, لڑائی جھگڑا ہوا, ہم نے طلاق کا فوراً سے جو ہے وہ پہلے یہ کام کر دیا. اور پھر عدت کیا ہے, جیسے ہی طلاق کا لفظ سنا عورت بھاگی اور اپنے میکے چلی گئی, طلاق ہو گئی, بس ختم. نہ یہ طلاق ہوئی, یہ ایک طلاق اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو ایک طلاق ہوگی, اور اس کے بعد جو عدت کے مسائل ہیں وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو شریعت کا, دین اسلام کا بالکل صریحاً مذاق ہے. اور پھر اس کے بعد جب دونوں کو یاد ستاتی ہے ایک دوسرے کی, مرد کو بچے تنگ کرتے ہیں, بیوی کو بھی بچے تنگ آتے ہیں, اب وہ سوچتے ہیں کہ جناب ان کا گھر کس طرح بسایا جائے. جاتے ہیں محلے کے مولویوں کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ جناب طلاق تو ہو گئی ہے, 3 طلاقیں ہیں, یہ عورت تیرے اوپر حرام ہو گئی. حالانکہ یہ شرعاً بالکل گناہ والا فتویٰ مولوی دے رہا ہے. اللہ کے ہاں یہ ایسا مولوی مفتی جو ہے وہ مجرم ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کے اندر دی گئی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی. دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا. اب کسی کو اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تبدیلی کر رہے ہیں, یہ خود سے تبدیلی کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جب 3 طلاقوں کو کہہ دیا طلاق ہو گئی, وہ کہتا ہے یار آپ کی مہربانی ہے, کو حل نکالیے. کہتے ہیں پھر حال یہ ہے کہ اپنی بیوی جو ہے وہ 2-3 راتوں کے لیے 10 راتوں کے لیے میرے پاس جمع کروا دیجئے, میں اس کو حلالہ کرتا ہوں اور آپ کو واپس کر دوں گا, آپ جناب اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے گا. اب مولوی بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اپنے مقتدیوں کو بھی استعمال کروا رہے ہیں, اپنے طالب علموں کو بھی استعمال کروا رہے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ, اللہ کے نام پر, حلالہ کے نام پر. تو یہ زنا ہے, یہ بدکاری ہے اور یہ حرام فعل ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو لعنتی عمل قرار دیا ہے. اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے بدبخت پر اور حلالہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس ملعون پر. تو جو شخص جس پر لعنت کر دی جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرائے کے سانڈ, کیا میں تمہیں ان کا نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کی بیوی کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ ناجائز تعلق وقت معین کے لیے کرتا ہے, تو یہ حلالہ کرائے کے سانڈ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو حرام فعل قرار دیا. لیکن ہمارے پاکستان کے صدقے جائیں, یہاں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ شیخ الاسلام کے منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت بولی تھی, ہم اس سے رحمت مراد رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدھر جاتی ہے جائے. حالانکہ یہ لعنت جو ہے وہ لعنت ہے, رحمت کبھی نہیں ہو سکتی, یہ مطلق لعنت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل کیا تھا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جب کوئی شخص بدبخت اگر حلالے کی نیت سے عورت سے نکاح کرتا, صحابہ کو پتہ چل جاتا تو اس پر زنا کی حد قائم کیا کرتے تھے. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر تو گل چھڑے اڑ رہے ہیں, مرد عورت کو بھی استعمال کر رہا ہے, میاں کی دولت کو بھی اوپر انجوائمنٹ کر رہا ہے, اور پھر عورت لے کر غائب بھی ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ حلالے کا نکاح ہوا وقت معین کے لیے, ہفتے کے لیے, 15 دن کے لیے, اور اس کے بعد مرد بھی غائب عورت بھی غائب. یہ لاہور کے واقعات بھی ہیں, بیرون کے واقعات بھی ہیں. وہ مرد پھر ہاتھ دھوتے رہ جاتا ہے. صاحب بتائیے گا کہ حلالہ کی جو صحیح صورت ہے وہ کون سی ہے؟ حلالہ کی صحیح صورت, پہلی تو بات یہ ہے کہ طلاق صحیح صورت میں دی جائے. بہترین طلاق یہ ہے کہ آپ عورت کو جب وہ حالت حیض سے مینسز سے پاک ہو جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم نہ کریں, مرد جو ہے اس وقت میں عورت کو جو ہے وہ 1 طلاق دی جائے. 1 طلاق دینے کے بعد اس عورت کو اپنے گھر ہی میں رکھا جائے. وہ عورت بنے گی, سجے گی, سنورے گی, اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی. اگر معاملہ بہتر ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہ میاں بیوی ہیں. اگر نہیں تو 3 مہینے تک اس عورت کو طلاق نہ دی جائے. وہ عورت جب 3 مہینے مکمل ہوگی, اب وہ عورت آزاد ہے, وہ اپنے میکے چلی جائے. آگے جا کر نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے, بیٹھی ہے بیٹھی رہے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں اب ہم, وہ 10 سال بھی بیٹھی ہے, 20 سال بھی بیٹھی ہے. اب بعد میں وہ مرد جو ہے, مرد اور عورت دونوں سوچتے ہیں کہ یار ہم واپس اپنا گھر بسا لیتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نیا نکاح کریں گے, نئے گواہ ہوں گے, نیا حق مہر مقرر ہوگا, نیا ایجاب و قبول ہوگا, اور یہ میاں بیوی بن جائیں گے.
حالانکہ دیکھیے طلاق ہو چکی ہے, عورت سیپریٹ ہو چکی ہے, لیکن ایک طلاق دی تھی, تو اس وجہ سے عورت کو, مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے. وہ پہلی طلاق جو ہے وہ واقع ہو چکی, اب 2 طلاقوں کا حق دوبارہ اس کے پاس حاصل ہے. اب جب بھی زندگی میں کبھی انبن ہوگی تو 2 طلاقیں دے گا تو یہ عورت فارغ ہو جائے گی. ایک طلاق کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہینے کے وقفے پر طلاق دیں, جس میں عورت پاک ہو, حالت طہر میں ہو, اس میں آپ اپنی عورت کو طلاق دیں گے. عورت آپ کے گھر میں رہے گی, اس کا نان و نفقہ شوہر دے گا, اور اس دوران عورت بنے گی, سجے گی, سنورے گی اور اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو مرد اگلے مہینے پھر جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دے گا آفٹر مینسز. پھر عورت جو ہے وہ کوشش کرے گی, اگر وہ پھر نہیں ہوتا تو اگلے مہینے پھر جب عورت جو ہے وہ حیض سے پاک ہوگی تو اس کے بعد مرد پھر اس کو جو ہے وہ طلاق دے دے گا. 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, عورت اس کے لیے حرام ہے, اب یہاں سے اٹھے گی اور اپنے میکے چلی جائے گی. اب یہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں پر تو حرامہ کیا جاتا ہے نا, زنا کا پرمٹ دیا جاتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے. اب اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ ادارے خاموش کیوں ہیں؟ FIA کو حرکت میں آنا چاہیے. سائبر کرائم ونگ کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پاکستانی بچے بچیوں کے فیس بک پر, دیگر ایپس پر جو ایڈ چل رہے ہیں, ان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جرائم کی روک تھام ہو سکے.